سوداگر نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ سستی و کاہلی چھوڑو اور بےہودگی و غفلت کو ترک کرو، تو لڑکوں نے اس کی بات گرہ سے باندھ لی اور ہر ایک نے ایک ایک پیشہ اختیار کیا۔ بڑے بیٹے نے سوداگری کا قصد کیا اور کچھ مال لے کر دور دراز کے سفر پر روانہ ہوا۔ ساتھ اس کے 2 بیل تھے، ایک کا نام شتربا، دوسرے کا مندبا۔ راستہ دشوار گزار تھا، بیل بھی چلتے چلتے تھک گئے۔ اتفاقاً راستے میں ایک دلدلی کھائی آئی اور شتربا اس میں پھنس گیا۔ اسے نکالنے کے بہت جتن کیے لیکن نکل نہ پایا۔ آخر تھک ہار کر سوداگر کے لڑکے نے ایک مزدور کو رکھوالی کے لیے پیچھے چھوڑ دیا اور کہا کہ جب ذرا دھوپ پڑے اور مٹی سخت ہو اسے نکال کر ساتھ لے آنا۔ مزدور 1-2 دن میں میدان میں رہ کر گھبرا گیا اور تھوڑا بہت چارہ بیل کے آگے ڈال اسے وہیں چھوڑ سوداگر کو اس کے مرنے کی خبر پہنچائی۔ ادھر شتربا نے تھوڑی جان پکڑی اور دلدل سے آزادی حاصل کر لی۔ چارے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا تھا کہ ایک سبزہ زار میں پہنچا جہاں کی آب و ہوا اچھی تھی۔ شتربا کو جگہ پسند آ گئی اور وہیں رہنے لگا۔ جب ایک مدت بار مشقت اور قید خدمت سے رہائی پا کر اس دلچسپ میدان اور پرفضا مقام پر رہا تو خوب موٹا تازہ ہو کر مست ہوا اور آسائش کے ذوق سے خوشی میں آ کر ڈکارنے لگا۔ اس مرغزار کے اطراف میں ایک شیر بادشاہ تھا، بہت سے جانور اس کی خدمت میں حاضر اور بے شمار درندے اس کے حکم کے تابع تھے۔ وہ شیر جواں، خوبصورت و خود پسند تھا۔ اس نے کبھی بیل کی شکل نہ دیکھی تھی اور نہ ہی آواز سنی تھی۔ ہمیشہ جوانی کی گھمنڈ اور حکومت کے نشے میں کسی کو اپنے سے بڑا نہ جانتا، نہ کاروبار میں اپنے کسی سے مشورہ کرتا، نہ زمانے کے حال سے واقف تھا۔ اچانک جب شتربا کی آواز کانوں میں پہنچی، ایسی آواز تو اس نے کبھی نہ سنی تھی، دل میں اس کے بہت دہشت آئی اور اس ڈر سے کہ درگاہ کے ملازم اس کے خوف پر مطلع نہ ہوں کسی طرف سیر کو نہ جاتا، اور اس خیال سے کہ مبادا درندے اس کی نادانی سے واقف ہوں اس ہولناک آواز کے بارے میں کسی سے نہ پوچھتا۔ اس کی فوج میں 2 گیدڑ تھے، ایک کا نام کلیلہ اور دوسرے کا دمنہ تھا۔ دونوں ذہانت و فطانت میں مشہور تھے۔ دمنہ بڑا ہی عالی منش اور نہایت جاہ و جلال کا حریص تھا۔ یہ بھانپ گیا کہ شیر کے دل میں کچھ خوف بیٹھ گیا ہے، اس لیے فکر مند رہتا ہے۔ کلیلہ سے کہنے لگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ نے جو باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے اور سیر و شکار کو نہیں جاتا، نہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ کلیلہ نے کہا، تجھے اس سے کیا کہ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ تو کہاں اور اسرار حکومت کہاں؟ ہم اس بادشاہ کی سرکار کے نوکر ہیں، اس سے روٹی پاتے ہیں اور اس کے سایہ دولت میں چین سے رہتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کر، بادشاہوں کے بھید اور ان کے تحقیق حال سے درگزر کر، کیونکہ ہمارا ایسا درجہ نہیں کہ اس کے مصاحبوں میں شامل ہو سکیں یا ہماری باتوں پر بادشاہ اعتبار کر سکے۔ ایسی باتیں زبان پر لانا ہمارا کام نہیں، اور جو شخص ایسا کام کرے جو اس کے لائق نہیں تو اس پر وہ گزرے گی جو اس بندر پر گزری تھی۔ دمنہ نے پوچھا، بندر کا کیا قصہ ہے؟ کلیلہ نے کہا، نقل ہے کہ ایک بندر نے کسی بڑھئی کو دیکھا کہ ایک لکڑی پر بیٹھ کر اسے پھاڑتا تھا اور 2 میخیں اس کے ہاتھ میں تھیں۔ ایک کو لکڑی کے شگاف کے اندر رکھتا تاکہ پھاڑنا آسان ہو، اور جب شگاف تھوڑا بڑا ہو جاتا تو دوسری میخ اس کے پیچھے ٹھوکتا اور آگے والی نکال لیتا۔ ایسے میں بڑھئی کو کسی کام سے جانا پڑ گیا۔ بندر نے جب اس کی جگہ خالی دیکھی تو لکڑی پر جا بیٹھا اور لکڑی پھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ دم اس کی پیچھے سے شگاف کے اندر تھی، جیسے ہی آگے سے میخ نکالی اس کی دم شگاف کے اندر آ گئی۔ مارے درد کے چلانے لگا، روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ ہر کوئی دنیا میں اپنا اپنا پیشہ کرے، اور جو اپنا پیشہ چھوڑ غیر کا پیشہ اختیار کرتا ہے تو بہت برا کرتا ہے۔ میرا کام میوہ کھانا اور جنگل کا تماشا دیکھنا ہے، نہ کہ آرا کھینچنا اور نہ مارنا تیر و تیشے کا۔ اتنے میں بڑھئی واپس آ گیا اور اس بندر کی ایسی ٹھکائی کی کہ بندر اسی میں ہلاک ہو گیا۔ یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا تاکہ تو جانے کہ ہر کسی کو چاہیے کہ اپنا اپنا کام کرے اور قدم حد سے باہر نہ رکھے۔ دمنہ نے کہا، تو نے جو کہا وہ میں نے سنا، لیکن یہ جان کہ پیٹ ہر جگہ بھر سکتا ہے اور ہر چیز سے آسودہ ہو سکتا ہے۔ داناؤں نے جو خطرناک راہ میں چل کر بادشاہوں کی قربت حاصل کی ہے، وہ لقمے کے واسطے نہیں بلکہ منصب عالی کے واسطے، تاکہ اس وسیلے سے دوستوں کے دل جیتیں اور دشمنوں سے محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مظلوموں کی داد رسی اور شکستہ دلوں کی خاطرداری کر سکیں۔ جس کو بڑے عہدے میں صرف خواب و خور مقصود ہو تو وہ 4 پایوں کے برابر ہے،
جیسے بھوکا کتا جو ایک ہڈی سے خوش ہو اور خسیس بلی جو ایک ٹکڑے پر محظوظ ہو۔ شیر خرگوش کے شکار سے بہتر اونٹ کے شکار کو سمجھتا ہے۔ بہر صورت قدر شخص کی اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے کہ جس نے بلند مرتبہ پایا، اگرچہ گل کے مانند ناپائیدار ہو، تب بھی نیک نامی کے سبب دانا اسے پائیدار جانتے ہیں۔ اور جو کوئی کم ہمتی اور بزدلی کرے، اگرچہ چنار کے پتے کی طرح دیر پا ہو، عقل مندوں کے نزدیک بے قدر ہے۔ کلیلہ نے کہا، بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن ذرا سوچ کہ منصب عالی کی خواہش اس کو لائق ہے جو بزرگی کے ساتھ اچھی خصلت بھی رکھتا ہو۔ ہم اس گروہ سے نہیں، کیونکہ کمینگی ہماری ہر ایک پر ظاہر ہے اور کسی کو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ دمنا نے کہا، وسیلہ بزرگی کا عقل و ادب ہے، نہ کہ نسل و نسب۔ جو شخص خوب سمجھ اور کمال دانش رکھتا ہو، اپنے آپ کو ضلالت سے شرافت کے درجے پر پہنچا دے، اور جو کوئی عقل و شعور نہ رکھے تو درجہ عالی سے پستی میں گرے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ درجہ عالی بڑی محنتوں سے ہاتھ لگتا ہے اور رتبے سے گر جانے میں ایک لمحہ لگتا ہے، جیسے ایک بھاری پتھر جسے اٹھانے کے لیے بڑی مشقت کرنا پڑتی ہے، لیکن ذرا سے اشارے سے زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی واسطے سوائے عالی ہمت کے جو محنت کشی کی تاب نہ رکھتا ہو، خواہش عالی مرتبے کی نہیں کر سکتا۔ اے عزیز، نازنینوں کو عشق نہیں پھپتا، یہ کام شیر مردوں کا ہے جو مشکلیں سہ سکیں، دوڑ دھوپ کر سکیں اور راہ کے کانٹوں کا خیال دل میں نہ لائیں۔ ایسے لوگ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے گوہر مقصود